الرحمن الرحیم. برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان اور ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا، وہ ہے حقوق العباد، معاشرے کی ایک اہم ذمہ داری. دعا کرتا ہوں کہ بار الہ مجھے یہاں سے حق بات کہنی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حقوق العباد کی اس عنوان پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں اور ایک قبیلے کنبے میں رہتے ہیں. ہمارا ایک سماج ہے، ہمارا ایک معاشرہ ہے، ہماری ایک سوسائٹی ہے، ہمارا ایک محلہ ہے. ہمیں ایک دوسرے کے تعاون، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ رہتا ہے. اس روئے زمین پہ کوئی بھی شخص اکیلا تنہا بغیر کسی رابطے کی زندگی نہیں گزار سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا اظہار یوں کیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے درمیان ہم نے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچانو. ظاہر بات ہے ہمارے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ہمارے گھر کے افراد ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں. جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں تنہا زندگی ہم نہیں گزار سکتے، ظاہر بات ہے کسی ایک دوسرے کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے اور ہمارے حقوق دوسروں کے اوپر بھی بنتے ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے. حقوق کی جہاں بات کی جاتی ہے تو وہاں پر حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں جسے ہم سب جانتے ہیں. ایک کہتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرے کا نام حقوق العباد ہے. حقوق اللہ کیا ہے؟ مختصراً آپ کے پاس رکھ دوں، پھر میں آگے بڑھوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے اونٹ پر سوار تھے. آپ نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جس پر ہے وہ حق ادا کرے گا. اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قال معاذ اللہ رسول عالم. یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہی تو توحید ہے، یہی توحید ہے. تمام انبیاء کرام کا نقطہ آغاز، نقطہ اختتام تو توحید ہی تھا نا. اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے توحید خالص کو اپنائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کی ذات، اس کی عبادات، اس کی صفات میں، تو اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالے. یہ حق اللہ پر بھی ہے ہمارا. اسی لیے میں نے کہا معاشرے میں ہر ایک کے حقوق ہوتے ہیں.
اگر اللہ کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو ہمارا حق بھی اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موحدین، ایسے مومنین کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ یہ ہو گیا اللہ کا حق۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کی جہاں بات کی جاتی ہے وہاں یہ بات بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ میں اگر کہیں کوتاہی ہوتی ہے، کوئی کمی اور بیشی ہوتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں معاف کرے اور چاہے تو وقتی طور پہ کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے جہنم میں ڈالے، بعد میں جہنم سے نکالے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے، ایسا معاملہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اگر ہم نے بندوں کے حقوق نہیں ادا کیے ہیں، اگر ہم نے ظلم کیا ہے، ستم ڈھایا ہے، گالی گلوچ دی ہے، مارا پیٹا ہے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیج دے گا، جاؤ اس بندے کے پاس اپنے معاملات کو صاف کر لو۔ وہاں ہمارے دینے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، نیکیاں دی جائیں گی۔ معاشرے کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو حقوق اللہ میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، بہت دلچسپی، نمازیں پوری ہو رہی ہیں، وقت پہ زکوٰۃ نکل جا رہا ہے، الحمدللہ عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، نماز میں پہلے آ جا رہے ہیں، ساری نمازیں بہترین انداز سے ہو رہی ہیں، عشاء، فجر، ظہر، عصر، قرات اولا یعنی تکبیر اولا کے ساتھ ان کی نمازیں ہو رہی ہے، لیکن جناب اس مسجد کے گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد معاملات میں بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ معاملات، لوگوں سے لین دین، لوگوں سے ان کا برتاؤ، حسن سلوک، یہ ساری چیزیں اس قدر جو ہے، اس قدر برے یا اس قدر جو ہے بغیر اس کی تعریف ہی کیا کی جائے، یوں کہ لوگوں کے سامنے بعض دفعہ مسلمان بدنام ہو کے رہ گیا ہے۔ دوسرے لوگ یہ کہ کچھ لوگوں کے ہاں تو نمازوں کی پابندی نہیں ہے، نمازیں چھوٹتی جا رہی ہیں، دین حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ایسے بہت سارے لوگوں کو جو معاملات میں بہت کھرے ہیں۔ اب دونوں گروہوں کو دیکھا جائے تو دونوں کامیابی پر نہیں ہے، دونوں گروہ دونوں کامیابی پر نہیں ہے۔ ایک کے ہاں حقوق اللہ میں کوتاہی ہے تب بھی وہ اللہ کے ہاں پکڑ جائے گا، دوسرے میں حقوق العباد کی کوتاہی ہے تب بھی وہ اللہ کے ہاں پکڑ جائے گا۔ دونوں فرقوں، دونوں گروہوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور نجات کے حامل نہیں ہے۔ لہذا حقوق العباد، اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں، بتائے ہیں، وہ حقوق العباد بہت اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں ان کے حقوق ادا نہیں کیے گئے یا جن کا حق ہم پر بنتا ہے، اگر ہم نے ان کا حق نہیں دیا یا ہم نے کسی پر ظلم کیا، ہم نے کسی کو برا بھلا کہا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سن لیجئے، اور ہمارے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں پھر بھی اسے بیان کرنا ضروری ہے۔ حقوق العباد کی اس عنوان پر صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، اے میرے صحابہ، مل مفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، مفلس کی تعریف کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس ہمارے درمیان تو وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور نہ کوئی دینار ہو۔ ظاہر بات ہے آج ہمارے ہاں بھی کوئی پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ کوئی دینار درہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام، میری امت کا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا جس کے پاس نماز، روزے، زکوٰۃ سے اس کے رجسٹر بھرے ہوں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی جناب۔
نماز کی نیکیاں ہوں گی، زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی، رمضان المبارک کے روزے، نوافل کے روزے کی نیکیاں ہوں گی، اس کا رجسٹر نیکیوں سے بھرا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اب ان کا حساب کیا لینا، رجسٹر میں تو نیکیاں ہی نیکیاں دکھ رہی ہے، لہذا جنت میں لے جاؤ، داخل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہاں سے جیسے قدم اٹھائے گا، حقوق العباد والے آ جائیں گے جناب، حقوق العباد والے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، اور کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے چہرے پہ مارا ہوگا۔ یہ تمام لوگ ایک کے بعد دیگرے آئیں گے، کہیں گے اللہ یہ جنت میں جا رہا، یہ جنت میں جا رہا ہے، اس کی نیکیاں یقیناً تیرے حقوق سے تو بھرے ہیں، لیکن حقوق العباد میں اس نے ظلمن کیا 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 ہے، یہ ہم لوگ اے اللہ تیرے ہاں گواہ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں انصاف کی کرسی ہوگی، نا انصافی کی نہیں۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اس کے حقوق اللہ میں کمائی گئی نیکیاں نکالو، اور اس شخص کو جو جو اس کے مطالبے میں کھڑے ہیں نکال کے ان کی نیکیوں، ان کے گناہوں کے عوض نیکیاں اس کے رجسٹر میں ایڈ کرتے جاؤ، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیاں اس بندے کی ختم ہو جائیں گی، نیکیاں اس بندے کی ختم ہو جائیں گی، کوئی نیکی نہیں بچے گی، لیکن حقوق العباد والے ظلم کے سہے ہوئے لوگ ابھی موجود ہوں گے۔ اتنی معمولی بات نہیں، جنت اتنا آسان بھی نہیں ہے جناب۔ لوگ کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ اللہ کہے گا الیوم یوم الحساب، آج حساب کا دن ہے اور انصاف کا دن ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ضرور انصاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جس کا حق اس نے مارا تھا، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر اس کے رجسٹر میں ڈالتا جائے گا، فرشتے ڈالتے جائیں گے، بالآخر اس کے حقوق والے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے پاس جنت میں جانے والا بندہ جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس یہ ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ آج ہماری طاقت کے بلبوتے، ہماری قوت کے بلبوتے سیاسی میدان میں ذرا اثر و رسوخ کیا آیا کہ ہم اپنے آپے سے اور اپنے اپنی حدود سے باہر نکل جاتے۔ لے لو جس کا لینا ہو، کر لو قبضہ جس کا کرنا ہو، بنا لو گھر ملکیہ جس کا بنانا ہو، جب موت آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں ظلم کر کے اور دوسروں کا حق مار کے، اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں کس قدر پکڑ ہوئی اس کی۔ لہذا یہ حدیث ایسی ہے ہمارے ذہنوں میں گونجنی چاہیے ہمیشہ کہ اگر ہم حقوق اللہ میں نیکیاں کما کر لے کر گئے بھی تو، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اگر ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہے، اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہے، تو قیامت کے دن اس کا اپنے نیکیوں کا حساب اس کے رجسٹر میں ایڈ کرنا ہوگا، نیکیاں نکال کر دینی ہوگی۔ یہ بات سوچ کر زندگی گزاریے۔ محترم حاضرین، حقوق العباد میں تو حقوق بہت سارے لوگوں کا ہے، اگر ایک ایک طرف سے میں شروع کروں تو کئی جمعہ کے خطبے اس پر درکار ہیں، لیکن آج کے خطبے جمعہ میں کچھ حقوق کا تعلق ایسا میں ذکر کروں گا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں اور جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے، لوگوں کا غفلت ہے، غفلت کا شکار ہے۔ اور وہ ہے سب سے پہلا حق، اب معلوم ہے ہم کو والدین کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، ساری چیزوں، اس میں سب سے پہلا یعنی جس حق کو میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے حقوق العباد میں رشتہ داروں کے حقوق۔ اس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق دینے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی خبر گیری کرنے اور ان کے ساتھ مالی اعانت کرنے پر پرزور تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے۔
اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے رہو، مسکین کے اور مسافروں کے فضول خرچی سے بچو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا رشتہ داروں کا حق تم پر ہے اور تمہیں اپنے مالوں کے اندر سے رشتہ داروں کے حقوق دینے ہوں۔ ہمیں جو مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال عطا کیا ہے، جنہیں صاحب ثروت اللہ نے بنایا ہے، یہ دنیا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مال کا ہونا اور سخی ہونا اللہ تعالیٰ کی اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ دونوں ہاتھ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلائے جاتے، اور اے اللہ تو نے مال سے نوازا ہے، تو نے مجھے مال دیا ہے، اے اللہ تو غنی ہے اور میں یہ مال میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا، لہذا مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جسے دیا ہے وہ مالدار حضرات اپنے رشتہ داروں میں ایک بار غور و فکر کریں، دیکھیں کون رشتہ دار ہماری ضرورت کا مستحق ہے، کون ہماری مالی اعانت کا مستحق ہے، کس کی مدد کی جائے، کون ایسا رشتہ دار ہمارا ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے گھر جایا جائے اور اس سے دریافت کرے مسئلہ کیا ہے، کیا معاملات ہے تمہارے، کیسے ہو، ان کا مالی تعاون کیا۔ یہ بہت ضروری ہے، رشتہ داروں میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگوں میں، مالداروں میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن کچھ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اگر کوئی غریب رشتہ دار کسی مالدار رشتہ دار کے ہاں آ کر کچھ قرضے کے طور پر پیسے مانگ لیا اور اس کی مدد اس رشتہ دار نے کر دی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے۔ جناب یہ احسان نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے، احسان کا نام مت دیجئے گا کبھی۔ رشتہ داروں، غریب رشتہ دار کا مالدار رشتہ داروں پہ حق ہے، آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے، احسان نہیں کیا ہے، یہ احسان نہیں ہے، احسان کا نام مت دیجئے، ورنہ اپنے صدقات کو احسان کہہ کر دینے والوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا، قرآن مجید سے پوچھ، اللہ فرمانا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو تکلیف پہنچا کر اور احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار لیے، اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر دی تو ہم نے کیا سمجھا کہ بہت بڑا ہم نے احسان کیا ہے، اس کا حق تھا ہمارے مالوں میں، اسے دینا چاہیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان پر صدقہ کرنا، یہ عام صدقہ کرنے کے ڈبل اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذو الرحم سنتان صدقۃ وسیلۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام صدقہ کرنا مسکین پر ایک صدقہ ہے، لیکن کسی رشتہ دار پر صدقہ کرنا وہ دو طرح سے ثواب کا مستحق ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے، نمبر دو کہ وہ صلہ رحمی ہے، رشتہ دار ہے نا، اس کا صلہ رحمی ہے۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے ایک لونڈی آزاد کی اور اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک لونڈی آزاد کی۔ آپ نے فرمایا میمونہ تم نے اپنے ماموں کو یہ لونڈی کیوں نہیں دے دی، تجھے اس کا ڈبل اجر ملتا تھا، ان کے ماموں غریب تھے، تم نے یہ لونڈی اپنے ماموں کو کیوں نہیں دی۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہم کرتے کیا ہیں، اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جیتے ہوئے یعنی جب تک ہماری زندگی ہے ہم زیادہ تر توجہ اپنی ذات پر رکھتے ہیں، دوسروں پر نہیں۔ ہمارے خاندان کا، ہمارے رشتہ دار کا کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہم صرف دیکھ کر چلے آتے، خیر وعافیت پوچھ لیتے ہیں، ان سے یہ پوچھنا کہ میرے بھائی کچھ پیسوں کی ضرورت ہو تو بول، میں ابھی لا کر تیرے پاس دیتا ہوں۔
ہمارے خاندان میں رشتہ دار میں کوئی بیٹی ہے بیٹھی ہوئی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے, پیسے نہیں ہے, اس کا باپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں اس بیٹی کا ہاتھ یعنی اس بیٹی کا نکاح کرنے میں مدد کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. رشتہ داروں میں یہ تمام چیزیں مدد کے طور پہ ہر آدمی کو ہمیشہ ایکٹیو ہونا چاہیے. دوسروں کے لیے جینا سیکھو, اپنے لیے نہیں. اپنے لیے تو جینا ہے ہی ہے دنیا میں, لیکن دوسروں کی مدد کتنی ہو سکتی ہے آپ سے وہ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے لوگ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں, ذرا اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا میرے جانے کے بعد بھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی عائشہ, اماں عائشہ, ہم سب کی ماں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا دیا گیا, اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگایا کہ یہ فلاں صحابی کے ساتھ شخص کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر آئی. پورے مدینہ میں تہمتوں کا بازار گرم ہے. اماں عائشہ پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں. منافقین کو ایک شہ مل گئی, اور اس کے بعد ہر کسی سے یہی کہہ رہے کہ محمد کی بیوی نعوذ باللہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. تہمتوں کا بازار گرم ہے. اس تہمت لگانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. آگے باتوں میں منافقین کی, انہوں نے بھی لوگوں سے کہنا شروع کیا. لوگوں کے دلوں میں لوگوں سے ملتے تو کہتے ایسا ایسا ہے. جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ میرے خالہ زاد بھائی, جبکہ میں ان کی کفالت کرتا ہوں اور میں اپنی کمائی کا کچھ حصہ میں اپنے خالہ کے گھر خالہ زاد بھائی کو دیتا ہوں, اور آج اس نے میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا ہے, اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کی میں کفالت نہیں کروں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح کی کفالت نہیں کروں گا, ایک دینار اور درہم بھی نہیں دوں گا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. قرآن مجید کی آیت کریمہ اتر گئی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو لوگ اہل ثروت ہیں, جو لوگ اہل ثروت ہیں, مالدار ہیں, وہ غریبوں, مسکینوں, مسافروں پر خرچ کرنے کے متعلق یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ خرچ نہیں کریں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, انہیں چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں, درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب کان میں یہ آیت کریمہ پہنچتی ہے تو کہتے ہیں واللہ واللہ انی احب یغفر اللہ لی. اللہ اے اللہ, اللہ کی قسم میں آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جو 8 دروازے سے, جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخلہ ہوگا ان کا, لیکن کہہ رہے واللہ انی احب یغفر اللہ لی. اے اللہ, اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک قسم کا کفارہ ادا کیا اور مصطح ابن اساسہ کا کفالت دوبارہ شروع کر دی. تھوڑی سی بات پہ ہم رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں, تھوڑی سی بات پہ رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. جناب آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ سے ناراض ہو جائے, کہتے ہیں مثل مشہور ہے, کتا اگر ہمیں کاٹ لے تو دوبارہ اس کتے کو نہیں کاٹا جائے گا. اگر کوئی رشتہ توڑتا ہے تو اسے جوڑنے کی کوشش کیجئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم سے فرمایا تھا, جو رحم ہمارے دلوں میں ہے. اس نے کہا اللہ ہمارے لیے دنیا میں کیا ہے, تو اللہ نے کہا من وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ. اے صلہ رحمی, جو تجھے ملائے گا اللہ اسے ملائے گا, اور جو تجھے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا. ہم سمجھتے ہیں بہت معمولی بات ہے, رشتہ داری توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اپنے رشتہ داروں سے مل کر رہیے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے, جس میں اگر ہم رشتہ داری توڑتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگتے ہیں, یا اگر ہماری انا سامنے آ جاتی ہے, ہم سوچتے ہیں میں جاؤں ان کے پاس,
میں اتنا بڑا آدمی, اتنے پیسے والا, وہ 2 ٹکے کا جو ہے غلام نوکر کے جیسا, اس کے گھر میں جاؤں معافی مانگنے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے نظر میں کون عزت والا ہے؟ وہ جس کے اندر تقویٰ ہو, ہے نا. تقویٰ والا, پیسوں والا اور روپے والا اور کپڑے والا, شرافت والا, عزت والا, بلڈنگ والا, پلاٹ والا, اللہ کی نظر میں سب زیرو ہے. کون ہیرو ہے, کون بہتر ہے؟ وہ جس کے اندر تقویٰ ہو. آپ وہاں گئے تو چھوٹے نہیں ہو جاتے. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا بتائی معلوم آپ کو؟ سنیے وہ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ فی الدنیا. دنیا میں 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ اس شخص کے مرنے سے پہلے دے دے گا دنیا ہی میں. وَلَهُ مَعَ مَا دَخَلَ وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ, آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی, لیکن 2 گناہ دنیا میں ایسے ہیں جس کی سزا اس آدمی کو ضرور مل کر رہے گی. نمبر 1 من البغي وقطیعۃ الرحم. نمبر 1 ظلم, نمبر 2 رشتہ داری توڑنا. یہ حدیث آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی. یہ حدیث مسلم احمد کی اور دوسرے اس میں سنن ترمذی کی روایت ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے جس کا رشتہ دار اس سے ناراض ہے. وہ گنہگار ہے جس کا رشتہ دار کی بات چیت اس سے بند ہے. لہذا کوشش کیجئے کہ اپنی موت آنے سے پہلے, دنیا سے جانے سے پہلے ہم سے کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو. اور اسی لیے اسلام میں ایک مسلمان کی تعریف کیا گئی. معلوم ہے کون مسلمان ہے؟ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے خالی, زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہے, حج کرنے والا مسلمان ہے, عمرہ کرنے والا مسلمان ہے. کون ہے مسلمان کی تعریف؟ خود اسلام سے پوچھو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں. مسلمانوں, میرے مومن بھائیوں, یہ تعریف ہے مسلمان کی, سینے میں بٹھا لو. اللہ کی قسم کبھی اسلام سے باہر نہیں جا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے زبان, اس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ ہو. ہے اس تعریف پہ کبھی اترتے کھڑے؟ ہم کبھی کھڑے اتر کے دیکھیں آپ نے؟ مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ ہے جو مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ ہو. یہ مسلمان کی تعریف. لہذا یاد رکھیے, اشاروں سے اچھا سلوک کیجئے. اس کے بعد پڑوسیوں کا حق بھی آتا ہے. پڑوسی آپ کے قریب میں رہنے والا, اگر آپ کا رشتہ دار پڑوسی ہے تو اس کا حق زیادہ ہے. اگر اجنبی پڑوسی ہے تب بھی وہ آپ کا پڑوسی ہے. اگر کسی سفر میں جا رہے کوئی آپ کے بغل میں بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں. قیل یا رسول اللہ من ہم, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول. صحابہ تڑپ اٹھے, پریشان ہو گئے, بے چین ہو گئے. یا رسول اللہ کون ہے وہ آدمی جس کو آپ مومن قرار نہیں دے رہے, جس کے اندر ایمان نہیں ہے, وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ملا یامن جار بوارق بوائقہ, جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. وہ سچا مومن نہیں ہے, وہ پکا مومن نہیں ہے. لہذا پڑوسیوں کا بھی حق ہے تمام چیزوں کا. اور لہذا وقت بھی ہو چکا ہے. یاد رکھیے خطبہ جمعہ کا پورا نچوڑ اور خلاصہ کلام یہ کہ ہم حقوق اللہ, اللہ کے حقوق میں پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے توبہ استغفار کرے. لیکن اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ اہمیت کا حامل حقوق العباد ہے. لہذا اگر ہمارا کسی سے تعلق خراب ہے اس کو بنا لیجئے, اگر ہمارا کسی سے کوئی رشتہ ٹوٹا ہے اسے جوڑ لیجئے. اگر کوئی بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے وہاں ہم خود کو چھوٹا بنا لیں, لیکن وہ ہم سے ناراض نہ ہو. اور میرے بھائی, موت کبھی بھی دستک دے سکتی ہے. مرنے سے پہلے اس حال میں مرے, اس حال میں دنیا سے جائیں کہ جاتے وقت کوئی لوگ یہ تعریف کریں کاش کہ وہ شخص کچھ زندہ رہ جاتا, کاش کہ اس کی وفات نہ ہوتی. کتنا اچھا آدمی تھا, کوئی بھی اس کا دشمن نہیں, کوئی بھی اس سے ناراض نہیں, سارے رشتہ دار اس سے خوش تھے, پورے گھر والے اس سے خوش تھے. ایسی لائف جیو میرے دوستو, ایسی لائف جیو, ایسی لائف جیو, جینا سیکھو.
کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور ہمیشہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, جینا ایسا ہو کہ اپنی ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو, ہر کوئی ہم سے خوش رہے, ہر کسی سے تعلقات اچھے رکھو, جھوٹ سے بچو, دغا بازی سے بچو, دھوکے سے بچو, وعدہ خلافی سے بچو, اور اس کے بعد جو ہے تمام لوگوں سے اچھے معاملات رکھو. لہذا حقوق العباد پر تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے, لیکن یہ میں خاص اس لیے یہ اٹھایا پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کا, کیونکہ ہمارے ہاں کمیاں اسی کے اندر پائی جاتی ہیں. اور دیکھا جاتا ہے جس صحن میں, جس آنگن میں ہمارا بچپنا گزرا ہوتا ہے, اس آنگن میں دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے. جو بھائی ہمارے اپنے خون کا, ماں باپ کے خون کا ہے, 7 سال ہو گئے اس بھائی سے بات نہیں ہو رہی ہے, اس بھتیجے اور چچا میں دشمنی ہے, بھانجے ماموں میں دشمنی ہے, باپ بیٹے میں دشمنی ہے, بیٹا باپ سے ناراض ہے, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے سے پہلے, جانا تو سب کو ہے, اپنے معاملات کو درست کر لو, حقوق العباد کو صحیح انداز سے ادا کرو, تاکہ اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہ حقوق اللہ میں ہو اور نہ حقوق العباد میں ہو. باری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام اہل ایمان کو بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اے اللہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پوری جو ہے حقوق العباد میں ہر طرح کے حقوق العباد کو اچھے طرح سے نبھانے کی توفیق دے. باری اللہ اگر ہماری کہیں کوتاہی ہے, اے اللہ ہمارے کوئی رشتہ دار اگر ناراض ہیں, اگر ہماری کوئی کوتاہی اور دشمنی ہے, اے اللہ اسے دوستی میں بدل دے. اے اللہ ہم اپنے رشتہ داروں سے جا کر اپنے معاملات کو صاف اور پاک و صاف کرنے کی توفیق دے. باری اللہ مرنا تو ہر ایک کو ہے, تیرے پاس آنا ہر ایک کو ہے, لیکن اے اللہ ہماری موت ایسی دے کہ ہم سے کوئی شخص ناراض نہ ہو, ہر شخص ہم سے خوش ہو. اے اللہ ہمارے گھروں میں تو محبت پیدا کر دے, اے اللہ ہمارے بھائیوں کے درمیان تو الفت پیدا کر دے, اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے مل کر جڑ کر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما. بڑے اللہ اس شہر کو, اس ملک کو مسلمانوں کے لیے امن و امان والا بنا دے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ان کو شفا کاملہ واجل عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو وفات پا چکے ہیں, اے اللہ انہیں جو ہے عذاب قبر سے محفوظ رکھ, جنت الفردوس میں جگہ دے. اے اللہ دنیا کے کسی کونے میں اگر ہمارا مسلمان بھائی یا بہن کہیں پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال کھانے, حلال کمانے, حلال کھلانے کی توفیق دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک تو سروئے زمین پہ زندہ رکھ, اسلام اور ایمان پر موت دے تو شہادت کو استقامت کی موت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.